ضرور عورت کو پکڑا جائے گا بلکہ اس کا پیٹ چاک کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو کچھ رحم میں ہوگا اس کو لے لیا جائے گا، لڑکا ہونے کے خوف سے اس کو باہر پھینکا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو۔ عورتوں کا فتنہ اس وقت زیادہ نقصان دہ ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد ایسا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے جو مردوں کے حق میں عورتوں کے فتنے سے زیادہ ضرر رسا ہو۔ مردوں کے حق میں عورتوں کے فتنے کو سب سے زیادہ ضرر رسا اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ مردوں کی طبع عام طور پر عورتوں کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ مرد عام طور پر عورتوں کی خواہشات کے زیادہ پابند ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حرام امور میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور عورتوں ہی کی وجہ سے آپس کے لڑائی جھگڑے، نفرت و عداوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ضرور عورت کو پکڑا جائے گا بلکہ اس کا پیٹ چاک کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو کچھ رحم میں ہوگا اس کو لے لیا جائے گا، لڑکا ہونے کے خوف سے اس کو باہر پھینکا جائے گا۔ بچے کی پیدائش کے وقت خواتین کا بڑا آپریشن کرنا عالمی ادارہ صحت کی خصوصی ہدایات کا حصہ ہے۔ ملک بھر میں پھیلی NGOs کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹا دیا جائے۔ NGOs کی جانب سے چلائے جانے والے اسپتالوں کے قصے عجیب و غریب ہیں۔ باطل قوتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمان کے بچے کم سے کم پیدا ہو۔ ان کم کے بارے میں بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ لڑکے پیدا نہ ہو۔ اس کے لیے غذاؤں اور مشروبات کے اندر انہوں نے مختلف کیمیکل ملائے ہیں، جیسے کہ منرل واٹر کے بارے میں محترم مفتی ابو لبابہ شاہ صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے آمین نے اپنی کتاب دجال کون، کب اور کہاں میں لکھا ہے کہ منرل واٹر میں ایسے کیمیائی اجزاء ملائے جاتے ہیں جن کے سبب لڑکیوں کی پیدائش کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی منرل واٹر کی فیکٹری لگائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قطرے ضرور پانی میں ملائے، اس کے بغیر اس کو فیکٹری کی اجازت نہیں ملے گی۔ یورپ اور امریکہ میں کامیابی سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد یہودیوں کا زور عالم اسلام کی آبادی کو کنٹرول کرنے کی جانب ہے۔ اس کے لیے بے شمار طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ابتدائی کوششوں میں یہ ہے کہ عوام کو میڈیا کے ذریعے اب بند غذاؤں اور مشروبات کی طرف لایا جائے۔ اس میں پیپسی، کوکا کولا اور منرل واٹر سر فہرست ہے۔ غذائیت سے بھرپور اشیاء سے لوگوں کو ہٹا کر برگر، پیزا اور دیگر فاسٹ فوڈ کا عادی بنایا جائے۔ ان چیزوں کے استعمال سے پیٹ تو ضرور بھرا محسوس ہوگا، لیکن انسان کی قوت تولید کمزور ہوتی جائے گی۔ اس کا اندازہ آپ جہاں چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ایک فاسٹ فوڈ کھانے والے کو دیکھیے، دوسری جانب قدرتی غذاؤں کے استعمال کرنے والے کو دیکھیے۔ دیکھنے میں فاسٹ فوڈ کھانے والا پھولا ہوا نظر آئے گا، لیکن دونوں کی اندرونی طاقت میں کوئی موازنہ نہ ہوگا۔ اس ابتدائی کام کے بعد ان عالمی شیطانی اداروں نے میڈیا کے ذریعے اس بات کی محنت کی ہے کہ لڑکیوں کے دلوں میں شادی کی نفرت پیدا کی جائے۔ دیر سے شادی کرنا، شادی کے جھنجٹ میں جلدی نہ پھنسنا، آزاد زندگی جینا، ان سب باتوں کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ مسلمانوں کو فطرت سے ہٹا کر غیر فطری راستوں پر ڈال دیا جائے۔ ایک بار جب پٹری تبدیل ہو گئی تو پھر سارا نظام ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ دیر سے شادی کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں جن کو آپ معاشرے کی خراب صورتحال میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کی ادنا مثال یہ ہے کہ عورتیں ہی ہیں جن کی بے جا ناز برداریاں مردوں کو دنیا داری کی طرف راغب کرتی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ دنیا داری سے زیادہ اور کون سی چیز ضرر رسا ہو سکتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر چیز کی جڑ ہے۔ ارشاد گرامی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عورتوں کے فتنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کم تھے، اور ان کا زیادہ ظہور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہوا، کیونکہ اس وقت
حق کا غلبہ تھا اور نیکی کی طاقت تمام برائیوں کو دبائے ہوئے تھی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آہستہ آہستہ باطل کی قوت بڑھتی گئی اور برائیوں کا غلبہ ہوتا گیا۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا شیریں اور سبز جاذب نظر ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کا خلیفہ بنایا ہے، اسی لیے وہ ہر وقت دیکھتا ہے کہ تم اس دنیا میں کس طرح عمل کرتے ہو، لہٰذا دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کی تباہی کا باعث سب سے پہلا فتنہ عورتوں ہی کی صورت میں تھا۔ دنیا شیریں اور سبز ہے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شیرینی طبیعت کے لیے ایک مرغوب چیز ہے اور اس طرح سبز چیز آنکھوں کو بہت بھاتی ہے، اسی طرح دنیا بھی دل کو بہت پیاری لگتی ہے اور آنکھوں کو بھی بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کا خلیفہ بنایا ہے۔ الخ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، وہی اس کا حقیقی مالک و حاکم ہے۔ تمہیں اس نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر گویا اس دنیا کے تصرفات میں تمہیں اپنا وکیل بنایا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھتا ہے کہ تم اس زمین پر اس کے بار خلافت کو کس طرح اٹھا رہے ہو اور اپنی عملی زندگی کے ذریعے تصرفات دنیا میں حق کی وکالت کس طرح ادا کر رہے ہو۔ یا اس جملے کے معنی یہ ہے کہ جو لوگ تم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا خلیفہ وارث بنایا ہے، لہٰذا ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب تمہیں دے دیا ہے، اور اب وہ تمہیں دیکھتا ہے کہ تم اپنے اسلاف کے احوال و قوائف سے کس طرح عبرت پکڑتے ہو اور ان کے اموال و میراث میں کس طرح تصرف و انتظام کرتے ہو۔ دنیا سے بچو۔ الخ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا مکر و فریب کا بچھا ہوا ایک جال ہے، اس جال سے حتی الامکان بچتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جال میں پھنس کر دنیا کے ظاہری مال و جاہ پر اپنی دینداری گوا بیٹھو، کیونکہ دنیا کو ثبات نہیں ہے، یہ ایک فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ پھر اس کے فنا ہونے کے بعد کل جب تم ہمیشہ کی زندگی کے لیے اٹھائے جاؤ گے تو اس کی حلال چیزوں کا حساب دینا ہوگا اور اس کی حرام چیزوں پر عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ اسی طرح عورتوں کے مکر و فریب سے بھی بچتے رہو، کیونکہ ایک مشت خاک کا یہ دل فریب مجسمہ جہاں نیک عورت کی صورت میں اللہ کی ایک نعمت ہے، وہیں بری عورت کے روپ میں فتنہ عالم بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بری عورتوں کی مکاریاں یا اپنی بیویوں کی بے جا ناز برداریاں تمہیں ممنوع و حرام چیزوں کی طرف مائل کرتے اور ان کی وجہ سے تم تباہی و ہلاکت کی کھائیوں میں دھکیل دیے جاؤ۔ بنی اسرائیل پر تباہی کے دروازے کھولنے والا پہلا فتنہ عورت پہلا سبب اور ذریعہ بنا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص نکاح کا پیغام بھیجے اور تم اس شخص کی دینداری اور اس کے اخلاق سے مطمئن ہو تو اس کا پیغام منظور کر کے اس سے نکاح کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین پر فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے۔ ارشاد گرامی، دراصل عورتوں کے سرپرست اور ولیوں سے ایک خطاب اور ان کے لیے ایک ضروری ہدایت ہے کہ اگر کوئی دیندار اور اچھے اخلاق و اطوار کا حامل شخص تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن وغیرہ سے نکاح کا پیغام بھیجے تو منظور کر لو اور اس سے نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے بلکہ ایک شخص کے پیغام کو نظر انداز کر کے کسی مالدار یا ثروت دار شخص کے پیغام کے انتظار میں رہو گے، جیسے کہ اکثر دینداروں کی عادت ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اکثر عورتیں بغیر خاوند کے بیٹھی رہ جائیں گی اور اکثر مرد بغیر بیویوں کے پڑے رہیں گے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ بدکاری اور برائیوں کا عام چلن ہو جائے گا، بلکہ ان عورتوں کے سرپرست اور ولی بڑی بری قسم کی آر و غیرت میں مبتلا ہوں گے
پھر جو لوگ ان کو آرو غیرت دلائیں گے وہ ان سے لڑے جھگڑیں گے، آخر کار اس برائی و فحاشی اور لڑائی جھگڑے سے ایک ہمہ گیر فتنہ و فساد کی شکل پیدا ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔